آپ نے سورہ کہف میں یہ ذکر کیا کہ وہاں پہ جو آیت نمبر 104. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون. اس کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے جی، تاکہ تمام لوگوں کو آڈینس میں سمجھ آ جائے کہ یہ دو صورتیں سورہ ملک اور سورہ انبیاء. وہ دن جب کہ آسمان کو، یہ آیت میں 104 105 دونوں بتا رہا ہوں. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اسکرولز کی طرح لپیٹ. جی ہاں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اس طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں ہر حال کرنا ہے. 105. It is incumbent upon us. اپنا اللہ نے اپنے اوپر وعدہ لیا ہوا ہے. جی آگے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. حالانکہ یہاں پہ زمین نہیں بولا اللہ نے، دنیا نہیں بولا، یہاں پہ ارض بولا ہے. اب جس کو ہم زمین کہتے ہیں نا، اس کی ہم نے سائیکالوجی اس دنیا کی زمین کر لی ہے. حالانکہ زمین کا مطلب کسی بھی پلانٹ کی کوئی بھی زمین ہو، اس کو ارض کہیں گے. تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ، میں نے یہ آیت آپ سے کھلوائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آخری والا آسمان لپیٹوں گا، سب سے نچلا آسمان. یہ اردو میں صحیح طرح آپ نے ترجمہ جو ہے نا، یہ اس کے ترجمہ آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ ڈفرینٹ مترجم دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے اس صورت میں، اس آیت میں، وہ یہ کہ جو سب سے نچلا آسمان ہے میں نے وہ لپیٹنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سورہ ملک ہے اس میں بتایا یہ کون سا آسمان ہے، وہ والا آسمان جو کہ جس پہ ستارے اللہ نے لپیٹے، دنیا کا آسمان. ٹھیک ہے. اب آئے سورہ طلاق کی آخری آیت پہ. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جتنے سماوات ہیں، سماوات کا مطلب ہے تمام تر آسمان. ایک آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے سب سے نچلا جس میں ستارے ہیں، اس کے اوپر کوئی اور آسمان ہے یا اس کے پیرلل میں کوئی اور آسمان ہے، سورہ ملک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اوپر ایک تہ بتہ ہے نا، سورہ ملک میں اصل میں تہ بتہ کا لفظ ہی ہے. ٹھیک ہے. سو جب تہ بتہ آسمان ہے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے نیچے. تو اس سے صاف سمجھ آ گئی کہ ہر آسمان کے اندر اپنے اپنے سیارے ہیں، اپنی اپنی زمینیں ہیں. زمین کا مطلب دنیا نہیں ہے. دنیا ایک ہمارا جس کو ہم زمین کا لفظ بول دیا نا ہم نے، وہ ایک سیارے کا نام ہے. ورنہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں زمین پہ کھڑا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں
اس سیارے کے اوپر کھڑا ہوں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میں گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں. میں اگر وینس پہ جا کے بھی کھڑا ہوں گا نا اس کے ٹیریسٹریل پلین پہ، تو میں یہ کہوں گا کہ زمین پہ کھڑا ہوں اور آسمان اوپر نظر آ رہا ہے. تو اس زمین کا لفظ جو ہے نا وہ ہم نے اپنی سائیکالوجی میں ذرا سا گڈمڈ کر دیا. سو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ذوالقرنین گیا تھا اس جگہ پہ، پھر اس کے بعد اس دوسری جگہ کو مخلوق ملی، پھر ان کو سورج سے وہ نہیں تھا، تو وہ اس جگہ کی زمین پہ ہی کھڑا ہوا تھا. سو جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی بات کی جس پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کو دنیا کہا ہے. تو سورہ ملک سے صاف سمجھ آ رہا ہے. اب آپ واپس آتے ہیں آپ کی سورہ طلاق کی اس مطلب پہ، کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی اردین ہیں. سمجھ آئی؟ تو اس سے یہ بات آپ کو شاید کلیئر ہو جائے گی کہ ون، اس کو انگریزی میں ہیونز کہتے ہیں نا، کہ یہ ایک ہیون ہے، پھر اس طرح کی اور ایک اور آسمان ہے، پھر اور آسمان ہے، اور جتنے آسمان ہیں ادھر اتنی وہاں پہ زمینیں ہیں. جتنی یہاں پہ زمینیں ہیں تو ادھر اتنی ادھر بھی زمینیں ہوں. سمجھتے بات؟ Does it make sense to you? جی. So it also means کہ اگر other than universe of this earth، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سماع دنیا کہا ہے، وہاں پہ قیامت قائم نہیں ہوگی جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرا. تو وہاں پہ جو مخلوقات ہیں ان کا ڈفرنٹ ٹائم فریم ہے، اور یہ کیا پورٹل کے تھرو کوئی اسکیپ کر سکتا ہے؟ مطلب ڈیسٹنی آف دو اس پہ وہ ہیں اپروچز. ایک تو کہتی ہے کہ حدیث چاہ یہ رہے تھے کہ دوسرے آسمان پہ چلے جائیں، وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہونا، اور نوح کو بتا بھی یہ رہے تھے. وہ اسلام کا فلسفہ ایسا نہیں ہے، یہ بائبل میں ہے. ایکچولی یہ اینشنٹ ٹیبلٹس کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. وہ قیامت کی بات نہیں کرتے، وہ ڈیسولیشن کی بات کرتے ہیں. دوسری بات، میں سورۃ طلاق کی آخری آیت پہ تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جاتا کہ وہ فلسفہ پھر ایک انفرادی ہو جاتا ہے. اوپر حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اسی آیت کے اوپر، وہ بڑی کلیئر ہے. جب صحابہ نے کہا نا اس آیت کا مطلب بتاؤ، یہ پہلی دفعہ اللہ نے اس طرح پلورل میں بتا دیا زمینوں کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر اس کا مطلب تمہیں اصلی والا بتا دوں تو تم کافر ہو جاؤ گے. تم نے انکار کر دینا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو تم نے بات کی ہے، مطلب اللہ کی نے کہہ دیا اور تم کہہ دو کہ یہ ہے ہی نہیں ایسا. تو کفر تو یہ ہوتا ہے نا. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر، کیونکہ ایک تو آڈینس سائنس کی اس علم کی سطح پہ نہیں تو دین کی سطح پہ انہوں نے کہا آنا ہے. یہ فلسفہ جو ہے نا یہ تینوں الگ الگ کیٹیگریز میں علم حاصل کرنے سے مل جائے گا. ایک یہ کہ اینشنٹ ہسٹری اس بارے میں کتنی رچ ٹیکسٹ اور اسکرپچرز لکھ چکی ہے، پھر بائبل نے اس کو کتنی صراحت سے بیان کیا ہوا ہے، اسپیشلی دی ایتھیوپین بائبل which is considered to be the most ancient. And then قرآن پاک نے جو ریفرنسز دے دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے تینوں ریفرنسز آپ کو سورہ ملک، سورہ انبیاء اور سورہ طلاق اس لیے آپ کو بتائیں کہ ہم بھی یہ کانسیپٹ کے اوپر ہیں. اس میں تو کوئی وہ معاملہ ایسا نہیں. جتنے بھی سیارے یہاں پہ ہیں، جتنے بھی آسمان میں ستارے یہاں پہ ہیں، سب لپیٹ لیے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور آسمان نہیں لپٹے گا. کیا اور آسمان ہے؟ ہاں جی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. معراج میں بھی بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ایک آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی. اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آدم سے ملاقات ہوئی پہلے پہ، پھر حضرت عیسیٰ سے، حضرت ادریس سے چوتھے پہ، ٹھیک ہے، ہارون موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کہاں پہ تھے؟ آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ بنتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی سیارے پہ تھے نا، اس آسمان کے، تو وہاں کی کسی ارض کے اوپر تھے. وہ اس دنیا میں نہیں تھے. دنیا تو یہ ہے، اس آسمان کے اس سیارے کا نام دنیا ہے. So this is how you should look at it. حضرت عیسیٰ سے جب ملاقات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ کہاں ہے اس وقت؟ وہ کسی ایسے سیارے پہ رہ رہے ہیں، کسی اور آسمان پہ. ہمیں پتہ ہے کہ اس آسمان پہ معراج میں ملے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو. وہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ کوئی پورٹلز تو ہیں تبھی تو آئیں گے. حضرت ادریس بھی پورٹل کے تھرو اوپر گئے تھے، اور کیسے انہوں نے اوپر، اور تو کوئی طریقہ نہیں اوپر جانے کا. فرشتے بھی پورٹلز ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ پورٹل کا نام بھی بتایا ہوا ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، جو فرشتے استعمال کرتے ہیں. معارج، سورہ معارج میں تو یہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ ایک پورٹل سے ٹریول کرتے ہوئے ڈسٹینس کتنا لگتا ہے، اور ٹائم کتنا لگتا ہے فرشتے کو نیچے آنے میں. اور ٹائم کیسے بتایا؟ ہمارے زمین کے ٹائم ریفرنس سے بتایا کہ تمہارا اتنا ٹائم لگتا ہے، فرشتوں کو اس سے کمپیریزن سے اتنا ٹائم لگتا ہے. 1 day equal to 50,000. یا سو 1 day equal to، نہیں، وہ تو حکم آف اللہ ہے نا، کہ ہم نے بہرحال ٹائم ریفرنس تو اللہ نے دے دی. سو آئی ہوپ دس ایکسپلینس کہ میں ارتھ کو ایز اے جنرل ایبسٹریکٹ ٹرم میں in the planetary meaning کیوں لے رہا ہوں، not in the planet of earth. اصل میں وہ ارتھ بھی ارتھ سمجھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. بائی دا یہ بھی ایک سومیرین سویلائزیشن سے ارتھ کا لفظ نکلا ہے، انہوں نے بھی ارتھ ہی بولا ہوا ہے زمین کو.